الحمدللہ الحمدللہ وکفا صلاة وسلاما علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھنے کے بعد گزارش ہے کہ میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرتے اللہ کی ذات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودیا للصلاۃ، جب اذان ہو نماز کے لیے، می یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ جمعہ والے دن اذان جمعہ سے مسجد کی طرف دوڑنا اور کاروبار کو چھوڑنا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ معزز سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کا تذکرہ فرمایا، حکم کیا کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کیونکہ یہی جمعہ یہ ایسا دن ہے، اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی رب العالمین نے تخلیق فرمائی۔ جمعہ یہ ایسا دن ہے، اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل فرمایا۔ یہ وہی دن ہے جس دن آدم علیہ السلام اس کائنات پر اتارے گئے، یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کافی اس کے فضائل و برکات ہیں، چونکہ یہ جمعہ کا دن برکتوں والا دن ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کی طرف آ جائے، پوری توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سنے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، اس بندے کے اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وزیادت ثلاثۃ ایام، معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، آقا کریم فرماتے ہیں اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کہ یہ تو معاف کر دیے گئے، اس سے آگے 3 دن اور آقا کریم فرماتے ہیں اس کے اور بھی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 دن بنتے ہیں، 10 دن کے بندہ مومن کے گناہ بخش دیے جائیں، فقط کس واسطے کہ باوضو ہو کر جمعہ کی طرف آ جائے، خاموشی سے خطبہ سنے، جمعہ ادا کرے تو اس کو یہ شان ملتی ہے۔ اور یہ یاد رہے جو پھر جمعہ کی طرف آتا ہے، آ کر جمعہ کی خطبہ توجہ سے نہیں سنتا، اسی حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جو شخص جمعہ کی طرف آیا،
آ کر وہ کنکریوں کے ساتھ کھیلتا رہا، آقا کریم فرماتے ہیں اس نے یہ کام لاغو کیا ہے۔ گویا اس نے بندہ مومن کا خطبہ توجہ سے نہ سننا، کھیل کود کے اندر مشغول ہو جانا، یہ اللہ کی ذات نے یہی دن، جمعہ والا دن ہم سب کو عبادت کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے۔ یہی سب سے اول دن ہے جو عبادت کے لحاظ سے پہلا ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، یہود و نصارہ میں سے یہودیوں نے ہفتے والے دن کو عبادت کے لیے چنا جو کہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور عیسائیوں نے اتوار والے دن کو عبادت کے لیے چنا جو کہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو یہ برکت والا دن ہے۔ اللہ کی ذات نے اس دن کو امت مسلمہ کے لیے عبادت کا دن قرار دیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے، اللہ کی ذات نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کاغذ اور قلم لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں لکھا جاتا ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے جو پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو دوسرے وقت کے اندر آئے اس کو ایک گائے کے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو تیسرے وقت کے اندر آتا ہے اس کو ایک بکری کا ذبح کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے، معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک مرغی کے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو پانچویں وقت کے اندر آتا ہے اس کو ایک انڈا کے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔